بنی اسرائیل کی قوم کا ایک عابد شخص نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنی ذات کو اپنے رب کے لیے وقف کر دینا، صرف عبادت کرنا بس۔ جنگل میں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، ایک جھونپڑی بنائی، عبادت خانہ بنایا، اس کے اندر بیٹھ کر بس اپنی رب کی عبادت کرتا تھا۔ عبادت کرتے کرتے اس نے وہ مقام حاصل کر دیا کہ رب تعالیٰ غیب سے اس کے پاس 2 روٹیاں بھیجتا تھا۔ صبح بھی اس کے پاس 2 روٹیاں آتی، شام کو بھی اس کے پاس 2 روٹیاں آتی۔ اس کو کمانے کی لوڑ نہیں پڑتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اپنے رب کی یاد میں مست الست رہتا تھا۔ ہر وقت رب کا نام، عبادت، تسبیح، ذکر، اذکار۔ ایک دن سامنے اس کے ندی بہتی تھی، جھونپڑی کے سامنے، عبادت خانہ جو اس نے جھونپڑی بنا رکھی تھی عبادت کے لیے، اس کے سامنے ندی بہتی تھی۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو دل میں تمنا آئی کہ اس کا نظارہ کروں۔ ندی کا نظارہ کرنے کے لیے اپنی عبادت خانے سے باہر نکلا، ندی کے کنارے جا کر بیٹھا اور پانی پیا، ٹھنڈا پانی، اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی جو زیوروں سے آراستہ اس کے سامنے سے گزری، تو اس کی نگاہ پڑتے ہی اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی تمنا بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک دن اسی کے پاس جا پہنچا۔ وہ سب کچھ ایک طرف رہ گیا۔ اس کے پاس جب پہنچا، اس کو سوال کیا، حتیٰ کہ یوں سمجھیں کہ بدفعلی میں غرق ہو گیا۔ جب یہ گناہ کر بیٹھا اور پھر واپس آیا اپنی عبادت خانے میں، پچھتایا، گڑ گڑایا، عرض کرتا ہے مولا میں نے کیا کیا ہے، مولا مجھے معاف کر۔ اس کے سامنے وہ کھانا رکھا تھا جو رب تعالیٰ بھیجتا تھا، وہ 2 روٹیاں تھیں۔ اس بدفعلی سے پہلے جو رب تعالیٰ نے جو 2 روٹیاں بھیجی تھیں، ابھی اس نے کھائی نہیں تھی، اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ سامنے روٹی لے کر بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا مولا میں تیرا رزق کس منہ سے کھاؤں، جبکہ میں تو تیرا نافرمان بندہ بن چکا ہوں۔ اب ندامت ہے دل میں، یہ ندامت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، آقا نے فرمایا التوبۃ الندامہ، او کما قال النبی الندامۃ التوبہ۔ آقا نے فرمایا ندامت جو ہے یہی تو توبہ ہے، ندامت ہی بڑی توبہ ہے۔ شرمندگی آ گئی، ندامت آ گئی، اب رزق کو سامنے رکھ کر بیٹھا ہے، مولا کس منہ سے تیرا رزق کھاؤں، جبکہ میں تو نافرمان بن چکا ہوں۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، سوالی سائل، سوال کرتے کرتے اس نے صدا لگائی میں بھوکا ہوں، کوئی ہے کھانا کھلانے والا جو مجھے کھانا کھلا دے، بھوک لگی ہے۔ اس نے وہی کھانا اٹھایا اور کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا، کہا لے کھانا تو کھا۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی، فرمایا جاؤ فلاں جھونپڑی میں میرا محبوب بندہ بیٹھا ہے، اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ کا نبی اس کے پاس آیا پیغام لے کر۔ اب پیغام کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے پیغام یہ ہے تیرے لیے، جو کچھ تو نے کیا تھا تیری ساری زندگی کے اعمال رہگاں تھے، سارے ضائع ہو گئے اس تیرے ایک گناہ کی وجہ سے، لیکن جب تو نے بھوکے کو کھانا کھلایا میں نے تجھے پھر وہیں سے اٹھایا اور پہلے والے مقام پر بٹھا دیا۔ یارو بدی کے بعد اگر نیکی کا موقع میسر آ جائے نا، یہ سب سے بڑا کام اور بڑی بات ہے۔ اگر گناہ زندگی میں ہو گیا ہے تو پھر نیکی کر۔ بھلائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے دوبارہ اٹھا کر بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، یہی بھلائی اور ندامت۔ رب تعالیٰ نے ایسے نہیں نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ آپ جاؤ پیغام دے کر آؤ اس کو، آپ جاؤ۔ اللہ کے نبی گئے اس کے پاس کہ رب تعالیٰ نے تجھے پہلے والا مقام عطا فرما دیا صرف اس لیے کہ تو نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ سو محترم المقام، اللہ کی خلق کے ساتھ بھلائی یہ بڑا کام ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ اتنا عبادات، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا، جہاد ہے، ویسے زکوٰۃ تو خلق کے ساتھ بھلائی ہے۔ وہ کام عبادات میں سے جس کا تعلق اللہ کی خلق کے ساتھ ہے وہ بڑا کام ہے۔
اگر اللہ کی خلق راضی ہے تو یوں سمجھے خود خالق بھی راضی ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھ لیا آقا مجھے کب پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آیا بیٹھا ہے، سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کسی مفتی سے نہیں، تاجدار کائنات سے ہو رہا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ۔ آقا سے سوال ہو رہا ہے، آقا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جا ان سے سوال کر جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، جا کر ان سے سوال کر، اگر وہ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے، ان سے جا کر سوال کر۔ اس لیے بندے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو مخلوق کو ناراض نہ کرنا، اللہ کی مخلوق کو بے چین نہ کرنا، اللہ کی مخلوق کو بے قرار نہ کرنا۔ اگر ادھر وہ پریشان ہوگی اللہ کی مخلوق، دیکھیں نا ہر کسی کو اپنی شے پسند ہوتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے۔ بندے جب رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پریشان ہے، رب پوچھتا ہے اس کو کس نے پریشان کیا اور کیوں پریشان کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فلاں بندے نے تیرے بندے کو پریشان کر رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی اس کو بے قرار کر کے رکھوں گا، بے چین کر کے رکھوں گا۔ پہلے تو دنیا ہی صحیح، دنیا نہیں تو آخرت تو ضرور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کل قیامت کے دن رب کے حضور ہماری شکایت لے کر نہ جائے۔ وہ کسی نے پوچھا ہے نا کہ اللہ والے سے کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے، تو اللہ والے نے جواب دیا بس اتنا خیال رکھنا کہ کل قیامت کے دن رب کے حضور جب تو حاضر ہو تو تیری حاضری سے پہلے کوئی بندہ تیری شکایت لے کر رب کے سامنے نہ کھڑا ہو۔